खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सवात, डियाई खान, टांग, कालाम, दीर, चित्राल और दीगर अजला में सैलाबों ने तबाही मचा दी है। होटल, रेस्टोरेंट्स, पावर हाउस, मकामी आबादियां, राब्ता पुल और सड़कें दरियाबुर्द हो गईं। मवासलाती निज़ाम भी दरम बरम हो गया। मजीद पेशावर से समीन जान की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही फैला दी। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, राब्ता सड़कें बह गईं, जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए। सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब जिला DI खान, टांग, चतराल, स्वात, लोअर दीर, अपर दीर और कालाम में सूरत हाल अबतर हो चुकी है। सैलाब से मुतादिद मकानात, राब्ता पुल, शाहराहें, जरी इराजी तबाह हो चुकी है। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। कालाम में होटल्स, पावर हाउस, सैलाबी रेले की नजर हो गए। वज़ीर आला महमूद खान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैलाब से मुतासिरा DI खान और टांग का दौरा किया। रहनुमाओं ने सैलाबी सूरत हाल का फिजाई जायजा लिया। डेरा इस्माइल खान और टांग इंतजामिया ने वज़ीर आला महमूद खान और इमरान खान को सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान और वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम ने दूसरे रोज भी मिंगावरा बाईपास और स्वात का दौरा किया और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। अमीर मकाम ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। होटल, घर, राब्ता पुल, शाहराएं, बिजली घर दरियाबुर्द हो गए। तैयार फसलें भी मिलियामेट हो गईं। बिफरी लहरें 3 अफराद को बहा ली गईं। छतें गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में दरियाई सवात की बिफरी लहरों ने कहर ढा दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कालाम में 14 होटल, 200 से जायद घर, 2 पुल, दर्जनों राबता सड़कें सैलाब में बह गईं। दरियाई सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस बरसाती नदी नालों में तोगयानी है। 3 अफराद पानी में बह गए और एक बच्चा भी जाँ बहक हो गया। सवात में सड़कें बह जाने से मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया है। बहरीन में 2 छोटे बिजली घर भी रेले की नजर हो गए। बहरीन, मदेन, मांकियाल, तोरवाल, बागढेरी, कालाम बाजार, पशमाल और बढ़ई सेरई में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। बेशतर इलाकों तक इमदादी टीमों की रसाई मुमकिन नहीं। सवात के मैदानी इलाकों में दरिया के करीब आबादी, बागात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। बेशतर इलाकों से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। मुतादिद गाड़ियां भी सैलाब की नजर हो गईं। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। रोजान की बस्ती पहोड़ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका महकमों की जानिब से खैमा बस्ती तक कायम नहीं की गई। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान से। जी बिल्कुल, कोहे सलमान की रोदकोइयों से न सिर्फ तौसा और डेरा गाजी खान में तबाही आई है, बल्कि इसके साथ साथ राजनपुर, कोट मिठन, फाजिलपुर में भी काफ़ी हद तक तबाही हुई है। जनूबी पंजाब की 3 डिवीज़न है जिसमें 9 लाख एकड़ रकबे पर जो है तमाम फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं। सूरत हाल कि यहाँ पर कपास की फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और उसके साथ अरवी है, दीगर फसलें जो हैं वह इस वक्त मुतासिर हुई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 170 से ज़ायद अफराद जो है सैलाबी रेला जो है अब बहा ले गया है। 170 अफराद अब तक जहाँ बहाक हो चुके हैं, जबकि मज़ीद एक्सपायरीज की भी इतला है। सूरत हाल कि यहाँ पर अभी तक किसी किस्म के रिलीफ इकदाम नहीं किए जा रहे। लोग अपनी मदद आपके तहत किसी हद तक उन्होंने खैमा बस्तियाँ ज़रूर कायम की हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट यहाँ पर फराहम नहीं की जा रही। किसी हद तक पाक फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल ज़रूर किया, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी खैमा बस्तियाँ यहाँ पर नहीं दी गई। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाए जाएँ, मेडिकल जो सहूलियात हैं वो दी जाएँ, उसके साथ साथ अद्वियात दी जाए। सूरत हाल ये कि यहाँ पर रातें गुजारना मुश्किल हो गया है। मोटा मोटा मच्छर है जिसकी वजह से रात नहीं गुजार पा रहे। वक्तन फ़वक्तन बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन के जो मसाइल हैं मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, ना मवासलात का निज़ाम है और वो भी धर्म भरम होकर रह गया है और दीगर मसाइल भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जी, उधर दरियाए सिंध भी बिफरना शुरू हो गया। दरिया में 27 और 28 अगस्त को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग की गई है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट।
سیلابی نالے ملک میں سیلاب سے تباہی کی بڑی وجہ بنے، جبکہ ملک کے تمام بڑے دریا معمول کے مطابق بہتے رہے۔ اب یہ صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دریائے سندھ میں 27 اگست کی رات سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ سیلاب کی اطلاع دینے والے اداروں کے مطابق اس دوران پانی کا بہاؤ 5,50,000 کیوسک سے 7 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ کم از کم 2 دنوں تک جاری رہنے والے بڑے سیلابی ریلے کے باعث پہلے سے ہی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مزید تباہی آ سکتی ہے۔ یہ سیلابی ریلا سندھ کے مختلف علاقوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی طرف سے متعلقہ اداروں اور اضلاع کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب نے چاروں طرف تباہی مچائی۔ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب کے کئی شہر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر متاثرہ فیملی کو 24,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کو 15 ارب کی گرانٹ دینے کا بھی اعلان کیا۔ مل کر چیلنجز سے کامیابی سے نمٹیں گے۔ وہ سکھر میں بریفنگ کے موقع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ سیلابی ریلا ہے جس نے چاروں طرف تباہی مچائی ہے۔ لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، یہ تمام علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں بہت خراب صورتحال رہی ہے، کے پی میں اور جنوبی پنجاب میں۔ وفاقی حکومت مل کر صوبوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جوائنٹ سروس ہوں، باوجود بہت ہی ایک مشکل ہماری معاشی صورتحال ہے جو ماضی کی حکومت کی پیدا کرتا ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ضرور اس چیلنج کو کامیابی سے عبور کریں گے۔ یہ طے ہوا کہ 24,000 روپے فوری طور پر فی فیملی وہ تقسیم کیا جائے تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اس کے لیے وفاقی وزیر خزانہ نے 28 ارب روپیہ بسپ کے حوالے کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کی خدمت میں گرانٹ 15 ارب روپے کی گرانٹ میں پیش کر رہا ہوں، یا اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ ٹینٹس کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں۔ ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں، اس میں سے 1.5 ملین ہم سندھ کو دے رہے ہیں، اور باقی ہم بلوچستان اور دوسرے صوبوں کو ہم دیں گے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، تمام پارٹیز کو مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ مہیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ ہمارے ریکارڈز کے مطابق جب سے برٹشرز ہمارا ریکارڈز رکھ رہے تھے بارشوں کے، اس سے زیادہ کبھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوا ہے، لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے، شہروں کو نقصان ہوئے ہیں، تو دیہاتوں کو نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، اور اب پختونخوا میں بھی یہ سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ پورا پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے کہ پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں کو ایک ہو کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس وقت اکوپمنٹ کی سخت ضرورت ہے، وہ اکوپمنٹ جس میں ٹینٹس، جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا، ٹینٹس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ماسکیٹو نیٹس اور راشنز۔ جو بھی مدد کر سکتا ہے، میں مخیر حضرات سے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑی آرگنائزیشن، سب سے کہوں گا کہ اس وقت خود آئیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 2010 کے بعد سیلاب سے یہ سب سے زیادہ نقصان ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ملک بھر میں ڈیمز بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب سیلاب متاثرین کی بحالی اور حقیقی آزادی کی جنگ میں بھرپور شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران میڈیا سے مخاطب تھے۔ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے فلڈ سے۔ یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں ثانیہ ہے۔ جو ہماری مغرب کی پہاڑیاں ہیں، جو سلیمان رینج ہے، اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائیں، تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے گا۔ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں۔ سندھ اور بلوچستان
بہت متاثر ہوئے. سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سیلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس ملک کو آزاد کرنے کی, اس کی بھی پوری کوشش اس میں بھی کروں گا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیلاب سے پل گر گئے. بلوچستان اور سندھ میں کئی مقامات پر ریلوے ٹریک تباہ ہو گیا. صورتحال کے پیش نظر ML1 پر خانپور سے حیدرآباد تک پیسنجر آپریشن معطل کر دیا گیا. کارگو آپریشن جاری رہے گا. قدرتی آفت سے ریلوے کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہوا ہے. ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے کے قریب ہے. ML1 پہ کارگو آپریشن چلتا رہے گا, لیکن پیسنجر آپریشن کو ہم ایک سرٹن پورشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ خانپور سے اوپر اور حیدرآباد تک اس ایریے میں ہم اس کو بند کر رہے ہیں. جو ML1 ہے اس پہ پشاور سے لے کے ملتان تک آپریشن جاری رہے گا. ML2 اور ML3 آلریڈی بہت سے ان کے ایریاز انڈر واٹر ہیں. ML3 پہ ایک بڑا برج ٹوٹ چکا ہے. کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں اب اس روٹ پہ نہیں جا سکیں گی. پشاور سے لے کے تو ملتان تک ٹریفک جاری رہے گا. اسی سے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص بھی آپریشن جاری رہے گا. مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے بلوچستان سنگین حالات سے گزر رہا ہے. صوبے کا پورے ملک سے رابطہ کٹ چکا ہے. سڑکیں اور پل پانی میں بہہ چکے ہیں. ہوائی سفر بھی ممکن نہیں. موبائل فون اور لینڈ لائن فون سروس بھی معطل ہے. بلوچستان اپنے طور پر متاثرین کی امداد نہیں کر سکتا. وفاق اور عالمی برادری کو ریلیف آپریشن میں آگے آنا چاہیے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بارش جو ہے دوپہر سے شروع ہوئی اور مسلسل ایک طریقے اس سے چل رہی ہے, جس سے کوئٹہ شہر میں بہت زیادہ پانی داخل ہو چکا ہے اور سیلابی ریلیں آ چکی ہیں. الحمدللہ ہماری ڈیم ابھی تک انٹیکٹ ہے. آفیسرز بھی اوپر گئے ہیں. اگر اسی طرح بارش جاری رہی تو شاید ہم اس کے سپل ویز کو کھول دیں, تو اس سے شاید جو وہ لوگ ہمارے بھائی جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہیں اور جو نالوں میں گھر بنائے ہیں ان کو شفٹ ہونا پڑے گا. باقی ریسکیو ٹیمیں ہماری لگی ہوئی ہیں. یہاں جو ایک کلی میں جو ہے راستہ بند تھا, لوگوں کے پاس بچے پھنسے ہوئے تھے, جانے آنے کا راستہ نہیں تھا, ان لوگوں کو بھی ہم نے نکال دیا اور ہمارے اس مشینری کے ذریعے ٹیم وہاں جا کر لوگوں کا حال بھی پوچھا تو الحمدللہ خیریت سے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے گزشتہ روز دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے عمران خان پر بہت گھٹیا کیسز بنائے ہیں. انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ فوری الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں IMF سے ڈیل پر دستخط نہیں کریں گی. ابھی ان کو ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے. مثلا IMF ڈیل ہے, ابھی پنجاب اور KP کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے, تو مجھے آپ بتائیں IMF سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں. کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور KP جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا. پنجاب کہہ سکتا ہے 100% کہہ سکتا اور کہے گا, بالکل کہے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں. ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بالکل گھٹیا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر, ٹیررزم. ویلکم بیک. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ سیشن کا سلسلہ جاری ہے. قومی T20 اسکواڈ نے ٹریننگ سے قبل جم سیشن میں حصہ لیا. کھلاڑیوں نے بھرپور فزیکل ٹریننگ کی. قومی کھلاڑی ICC اکیڈمی میں بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ ٹریننگ بھی کریں گے. قومی ٹیم ایشیا کپ کا پہلا میچ 28 اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گی.